اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 73، 74 اور 75 پر سبق نمبر 20 حقوق و فرائض کی مشق حل کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، لوگ کیسے معاشرے میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ جواب ہے، لوگ پرامن معاشرے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، ہمارے دین میں استاد کا مقام بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنا حق لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے، ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پہلے پورا کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ہے، حقوق و فرائض میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، دوسروں کے جو فرائض ہیں دراصل وہی ہمارے حقوق ہیں۔ صفحہ نمبر 74 پر مشق کا اگلا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ دوسروں کے فرائض، جواب ہے جیم، ہمارے حقوق ہیں۔ نمبر 2 ہے، اگر والدین بوڑھے ہوں تو خیال رکھا جائے۔ الف، ان کی ضرورتوں کا۔ نمبر 3 پر ہے، اخلاق، لباس اور خوراک کا خیال رکھا جائے، یہ حق ہے۔ جواب ہے بے، بچوں کا۔ سوال نمبر 4 ہے، شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ان احکامات پر عمل کریں۔ جواب ہے دال، حکومت۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلی مہارت ہے سننا۔ استاد صاحب سبق پڑھیں اور بچے اس کو توجہ سے سنیں۔ بولنا، ایک ذمہ دار شہری کے حقوق و فرائض پر 2 منٹ کی تقریر اپنی جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے کریں۔ اگلی صلاحیت ہے پڑھنا، جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے سبق کے پہلے 2 اقتباس پڑھیں۔ اگلی مہارت ہے لکھنا، اس کو بہتر بنانے کے لیے اس عبارت کو آسان اردو میں لکھیں۔ عبارت ہے، وہ حقوق جن کی قانون میں ضمانت دی گئی ہے اور جنہیں عدلیہ کی مدد حاصل ہے ہمارے قانونی حقوق ہیں۔ یہ ہر ملک میں مختلف ہوتے ہیں اور اگر ملک کے قوانین بدلیں تو یہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ قانونی حقوق کے ساتھ ساتھ ہمارے انسانی حقوق بھی بنیادی حقوق کے مشابہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں بولنے اور اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، لیکن اگر انسانی حق قانونی حق نہیں ہے تب بھی وہ آپ کو ملے گا۔ ہمارے انسانی حقوق کی کئی دستاویزات میں تحریر ہیں۔ مشق کا اگلا سوال ہے، خط، جو لوگ ہم سے دور رہتے ہیں ان کے نام جو لکھا جائے اسے خط کہتے ہیں۔ پس لکھ کر بات کرنا خط کہلاتا ہے۔ خط کو آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ خط لکھنے کے چند اصول۔ نمبر 1، خط کے شروع میں خط لکھنے والا اپنا مکمل پتہ اور تاریخ لکھے۔ نمبر 2، نئی سطر پر مخاطب کے لیے القاب اور السلام علیکم یا آداب لکھیں۔ نمبر 3، پھر نئی سطر سے خط کا مضمون شروع کریں۔ نمبر 4، مضمون کے خاتمے پر الوداعی کلمات لکھیں۔ نمبر 5، آخر میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھے۔ نمبر 6، خط مکمل ہونے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ نمونے کا خط، بچوں کا رسالہ منگوانے کے لیے مدیر کے نام خط، ریواز گارڈن، لاہور، 12 ستمبر 2025۔ محترم مدیر صاحب، السلام علیکم۔ آج اسکول کے کتب خانے میں آپ کا رسالہ تتلی دیکھا۔ مجھے اور میرے دوستوں کو یہ رسالہ بے حد پسند آیا۔ اس میں دی گئی کہانیاں اور نظمیں بہت ہی اچھی تھیں۔ میں 500 روپے کا منی آرڈر آپ کے پتے پر ارسال کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی سال بھر کے لیے اپنا رسالہ میرے نام پر جاری کر دیں۔ شکریہ، والسلام، آپ کا مخلص محمد شرافت۔